بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بہت ضروری مذاکرات اور ضروری باتیں ماشاءاللہ ہمارے احباب کی طرف سے اکابر کی طرف سے ان سے مسلسل ہو رہی ہیں، اور اصل تو کام کے ہم خود ہی محتاج ہیں، کام ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم کام کے محتاج ہیں، ہمیں کام کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر دین کا ماحول نہ رہے تو پھر دیندار لوگوں کا بھی دین پر جمنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بھی دین پر نہیں چل سکتے، اور ماحول اگر ہوتا ہے تو دین پر چلنا، اس کے مطابق زندگی کا گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کے ماحول کے بننے کا بہت آسان اور مضبوط اور قوی ذریعہ یہ دعوت کی مبارک محنت ہے، بابرکت محنت ہے۔ اسے اگر ہم اپنے علم کے ساتھ، علمی تقاضوں کے ساتھ، علمی شرائط کے ساتھ اگر ہم خودیوں سے لے کر کے چلیں، اور جہاں جہاں ہم مشغول ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے، مسجد کے اعتبار سے، مدارس مکاتب کے اعتبار سے، وہاں بھی ہم اس کو لے کر چلتے رہیں تو ہمیں بھی فائدہ پہنچتا رہے گا، امت کو بھی فائدہ پہنچتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ خود ہمارے اندر سے دین نکلتا چلا گیا۔ حضرت صحابہ کرام کی زندگیوں میں 100% دین موجود تھا، کیونکہ محنت موجود تھی، دعوت موجود تھی، اور علمی محنتیں، کوششیں بھی سب موجود تھیں، تو اس لیے دین پھیل بھی رہا تھا اور خود اپنے اندر بھی موجود تھا۔ اب جب سے محنت چھوٹ گئی، عمومی محنت چھوٹ گئی، تو پھیلنا بھی بند ہو گیا اور خود اپنے اندر سے نکلتا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ جو ارکان اسلام ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، وہ بنیادی ارکان بھی 100% امت کے اندر زندہ نہیں، بنیادی ارکان بھی زندہ نہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی نہیں، اور بڑی تعداد میں امت کا بہت بڑا طبقہ کلمے کے الفاظ سے بھی محروم ہو گیا۔ ہمارے یہاں قریب میں بجرا گاؤں ہے، اسی سال کی بات ہے کہ ایک جماعت آئی تھی، اس نے اسکول کالجوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کو جمع کیا تھا، تو 150 بچے جمع، 150 نوجوان۔ اب انہوں نے ان کا کلمہ سنا تو صرف 10 بچوں کو کلمہ یاد تھا، 140 بچوں کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا۔ بجھیڑے جیسے گاؤں میں جہاں کئی مدرسے موجود ہیں، مسجدیں بھی موجود ہیں، اور دعوت کا کام بھی موجود ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، تو ایسے گاؤں کی صورت ہے کہ وہاں بھی 150 میں سے صرف 10 بچوں کو کلمہ یاد ہے، نوجوانوں، 140 کو کلمہ بھی یاد ہے۔ تو یہ صرف وہیں کی بات نہیں ہے، بلکہ تقریباً ہر جگہ کی بات ہے، اور
تو آج کل بہت ساری کالونیاں بن رہی ہیں، وہاں جلدی سے کسی کا داخلہ بھی ممکن نہیں، آسانی سے کوئی وہاں داخل بھی نہیں ہو سکتا، اور اندر نہ کوئی مدرسہ موجود ہے، نہ کوئی مکتب موجود ہے، نہ کوئی مسجد موجود ہے، نہ جماعتیں ہی وہاں آسانی سے داخل ہو سکتی ہیں، اور اسلام پر حملے ہر وقت موجود ہیں، اسلام پر حملے جو ہیں وہ ہر وقت موجود ہیں، وہ ہر وقت موجود ہیں، وہ انہیں دیکھ رہے، پڑھ رہے، سن رہے۔ تو ایسی جگہ پر تو ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے، قوی خطرہ ہے، اور لاکھوں لاکھوں مسلمان ہیں ان کالوں میں، لاکھوں لاکھوں مسلمان۔ ابھی کئی سال پہلے بھائی مرسلین مولانا نے ادھر وقت لگایا تو چھوٹی سی ایک جماعت بنا کر ایئرپورٹ کے آس پاس جو کالونیاں ہیں ان کے تفقد کے لیے ان لوگوں نے اندر جانے کی کچھ صورتیں کوششیں اختیار کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ لاکھوں مسلمان ہیں ان کالونیوں میں، اور وہاں دین کے پہنچنے کی کوئی شکل موجود نہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے شاید 1-2 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت وہاں رائے بریلی جانا ہوا تو حضرت فرما رہے تھے، وہ تو ایک جہاں دیدہ آدمی تھے، دنیا کو انہوں نے دیکھا تھا، دنیا میں ان کا فیض بھی تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے اپنے ملک میں ایسے پلان اور منصوبے تیار کر کے ان پر عمل شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت وہ فرما رہے 22-23 سال پہلے شاید تک ایسے پلان اور منصوبے تیار کر کے عمل شروع ہو چکا ہے، اگر ہم نے عمومی طور پر کوشش نہیں کی تو حضرت یہ فرما رہے تھے کہ 25 سال گزرنے کے بعد جو نسل آئے گی میں اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہو، یعنی وہ اندر سے مسلمان ہوگی نہیں ہوگی میں نہیں کہہ سکتا۔ تو میں سوچا کر اس کے لیے حضرت فرما رہے تھے کہ تمام وسائل اعلام کو اس کے لیے استعمال کیا جائے، ایک پلان کے ساتھ تمام وسائل اعلام کو استعمال کیا جائے، اسکول کالج کے نصاب تعلیم کو استعمال کیا جائے، مسلمان بادشاہوں کی تاریخ اور حالات کو توڑ مڑوڑ کر ایسے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد میں ایک صاف ذہن کے بچے کو ان بادشاہوں سے ہی نفرت نہیں ہوگی بلکہ اپنے دین سے ہی نفرت ہوگی، کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے فرما رہے ہیں۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ 25 سال تو ہونے جا رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی خاص بات سامنے نہیں آ رہی، لیکن ابھی اسی 1-8 سال کے اندر ہی اندر جو ایک ریلا آیا ہے مسلم بچیوں کے ارتداد کا، لاکھوں لاکھوں بچیاں جو ہیں وہ غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں، لاکھوں بچیاں، بقول حضرت سجاد صاحب نعمانی دعوت برکات ہوں کے انہوں کے تو ایک بیان میں یہ تھا کہ میری تحقیق تو یہ ہے کہ 8 لاکھ سے زائد بچیاں اب تک جا چکی ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہم لوگوں کی ذمہ داری، اہل علم کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اپنے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ مدرسے میں، مکتب میں، مسجد میں جو بھی ہم خدمات انجام دے رہے ہیں وہ بھی بہت اہم خدمات ہیں اور بڑی ضروری خدمات ہیں، قابل قدر خدمات ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ عموم کے اندر دین آ جائے اور عامت المسلمین کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، اس کے لیے اس کام کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں جو مشورے ہوئے ہیں، مذاکرے ہوئے ہیں، اس کے اعتبار سے اپنے اپنے مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں تمام مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کام کو لے کر کے چلنا پھرنا چاہیے، اور بچوں کو اور مدارس کے بچوں کو کام سے وابستہ کرنے کی پوری جد و جہد اور کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ جو مقامی اعمال ہیں اس میں بھی وہ لگ جائیں، اور پھر رمضان کی چھٹی میں ان کا چھٹی کا وقت لگ جائے، چلہ لگ جائے، اور تعلیم پوری ہو جائے تو سال لگ جائے، پھر کچھ وقت کے بعد میں دوسرا لگ جائے، پھر کچھ وقت کے بعد میں تیسرا بھی لگ جائے، تو پورے عالم کو فائدہ پہنچے، ہمارے علم سے اور ہماری صفات سے پوری امت کو فائدہ پہنچے۔ اس کی بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدارس اور مکاتب اور مساجد کے ساتھ ساتھ اس مبارک کام کی بھی توفیق دے رکھی ہے، کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہا ہے۔ جیسا چلنا چاہیے اور جیسا حق ہے ویسے تو ہم لوگ نہیں چل پاتے۔ جو کام کا حق ہے اور ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ایسا تو نہیں چل پا رہے، لیکن جیسا بھی چل رہے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا فرمائے، پوری امت کے لیے دعا فرمائے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، خاص طور سے فلسطین ہے، جو لوگ وہاں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ جو زخمی ہے، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفا و صحت کے سامان